ہمارے یہاں آسان یعنی لال جوڑے کی کوئی ضرورت نہیں، آگے آ جائیے۔ ایون یہ کہ نئے جوڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا گیا جو آپ کے پاس اچھے سے اچھا کپڑا ہو، اور اچھے سے اچھا کپڑا نہ ہو تو جو پرانا کپڑا اس کو دھل کر کے پہن لے، شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا ہمارے یہاں۔ تو شریعت نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا آپ ولیمہ کریں گے، باپ سے کہا آپ اس کے ولیمے کا انتظام کریں گے، بیٹی والوں پر 1 روپے کا خرچ نہیں ہے۔ کہ ہم نے جو چند گزارشات نکاح کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور اسی حوالے سے ہمیں اپنے گھروں کے نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، پس پردہ میری محترم دینی بہنوں، آج کے درس کے حوالے سے جو میں نے اعلان سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کروایا تھا، اس میں شادی اور نکاح کا اسلامی طریقہ، اس عنوان کے تحت میں نے قرآن مجید کی 3 آیتیں مختلف صورتوں سے پڑھی ہیں۔ ان آیتوں کا میں ایڈریس بھی بتا دوں تاکہ اگر آپ گھر میں دیکھنا چاہیں بعد میں تو اس میں آسانی رہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ 4 پارے سے ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت۔ دوسری آیت میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اور تیسری آیت میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ یہ قرآن مجید کی 3 آیتیں میں نے پڑھی۔ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے یہ سورہ آل عمران اور سورہ احزاب کی 2 آیتیں، اور یہ تینوں آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے میں نے آج کے درس کے لیے انہی آیتوں کا انتخاب بھی کیا۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے ان آیتوں کے انتخاب میں کہ عموماً نکاح کی جو مجلس ہوتی ہے وہ زیادہ تر اس میں مرد حضرات
شریک ہوتے ہیں، ہماری بہنیں اس میں شریک نہیں ہو پاتی ہیں، تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نکاح میں کیا پڑھا جاتا ہے اور کیا نصیحت کی جاتی ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہدایات دی جاتی ہیں۔ یہاں پر اللہ کبھی توفیق دیں گے تو انشاءاللہ میں آگے یہ سلسلہ شروع کروں گا۔ قرآن مجید میں 3 صورتیں اس حیثیت سے بہت زیادہ مشہور ہیں جس میں خواتین کو سامنے رکھ کر گھریلو زندگی کو، سماجی زندگی کو سامنے رکھ کر کے ہدایات دی گئی ہیں۔ اس میں ایک سورہ نساء بھی ہے، اور دوسرے سورہ نور ہے، اور تیسرے سورہ احزاب ہے۔ تو اتفاق سے سورہ احزاب کی بھی ایک آیت ہے اس میں، اور سورہ نساء کی بھی ایک آیت اس میں موجود ہے۔ اس موقع پر یعنی آج دسمبر کی 3 تاریخ ہے 2023، اس موقع پر درس قرآن میں اس عنوان کے انتخاب کے پیچھے حکمت یہ رہی کہ یہ موقع ہمارے یہاں یو پی میں خاص طور پر شادیوں کا ہوتا ہے۔ تقریباً روزانہ یا ہفتے کا جو نظام سنیچر اتوار کا ہے اس میں ہمارے یہاں اس وقت شادیوں کی بڑی کثرت ہے، اور ایک دن میں کبھی کبھی کئی شادیوں کی دعوت ہوتی ہے۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ جمعے میں تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اس عنوان پر کبھی کبھی ہم گزارشات اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی بہنوں سے اور دینی بچیوں سے اس حوالے سے کبھی گفتگو کرنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ تو میں نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ 2 پریشانیاں، ایک پریشانی تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں نکاح کا جو ایک اسلامی نظام واقعتاً ہے وہ یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، اور جب نکاح مسجد میں ہوتا ہے تو اس میں خواتین آ نہیں پاتی ہیں، اور اگر نکاح شادی ہال میں ہو رہا ہے یا لان میں پنڈال میں ہو رہا ہے تو وہاں اس قدر افراتفری کا عالم رہتا ہے کہ وہاں نہ کوئی نکاح کی محفل میں شامل ہوتا ہے، نہ کوئی اس کو ٹھیک سے سننا چاہتا ہے، وہ ایک رسم ادا ہو جاتی ہے، بس نکاح ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سامنے بہت سارے اسباب تھے جس کی وجہ سے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع بھی ہے شادیوں کا، تو اس موقع پر بہنوں سے اور بچیوں سے گفتگو کر لی جائے۔ بہنوں اور بچیوں سے گفتگو کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ جب بھی کبھی کسی خاندان میں شادی کا موقع آتا ہے اور وہاں ان سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اسلامی نظام پر سادگی سے شادی کریں، جہیز نہ لیں، بارات نہ لے جائیں، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں اکثر و بیشتر ایک ہی جواب ہوتا ہے، کیا کریں مولانا، گھر کی عورتیں نہیں مانتی ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ عورتوں کو راضی کرنا، منانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں ایک پریشانی یہ ہے کہ گھر کا نظام عورتوں کے قابو میں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کوشش میری یہ رہی کہ ڈائریکٹ انہی سے بات کی جائے۔ اللہ کرے کہ اگر واقعتاً یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے سیمینار، وہ اسی وجہ سے اتنے مؤثر اور کامیاب نہیں ہیں کہ اس میں جن سے انقلاب آنا ہے ان کی وہاں پر موجودگی زیرو ہوتی ہے۔ تو اس دور میں ہمارے بڑوں نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عورتوں کو سامنے رکھ کر کے زیادہ محنت کی جائے، اس لیے کہ انقلاب انہی سے آنا ہے، تبدیلی انہی کے ذریعے سے آنی ہے۔ اب میں کوشش کروں گا، یہ تو میں نے تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں رکھی کہ آج کے درس کے لیے کیوں اس کا انتخاب کیا ہے۔ آپ حضرات چونکہ وقت نکال کر کے
وقت فارغ کر کے دور دراز علاقوں سے تشریف لاتے ہیں، تو میں نے کئی دن سے یہ سوچا کہ تقریر نہ ہو، وہ ٹو دی پوائنٹ کچھ باتیں سامنے آ جائیں۔ یقیناً اس کے لیے میں آپ حضرات مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہر شخص مصروف ہے، اور مہینے میں 2 ہی 3 اتوار ملتے ہیں، اس میں ہفتے بھر کے کام، مصروفیات، ذمہ داریاں، مسائل، اس مصروفیت سے جو بھی جتنا وقت فارغ کر لے وہ اللہ کا خاص اس پر کرم ہے۔ بیچ بیچ میں مختلف باتیں کروں گا شادی کے حوالے سے۔ پہلی بات جہاں سے میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں نے جو کچھ پوائنٹس تیار کیے تھے جہاں سے ہمیں چلنا ہے۔ نمبر 1، شادی جو لفظ ہے یہ ترجمہ ہے عربی لفظ کا۔ شادی لفظ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ اس کو آج بالکل آپ اکیڈمک انداز میں لیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آج وہ درس دوسرے انداز میں کروں گا میں۔ لفظ شادی یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، غیر عربی اور غیر قرآنی لفظ ہے۔ ایک گزارش آپ حضرات سے میری یہ ہے کہ اگر ہم اس کا عربی لفظ ہی اپنے یہاں عام بول چال میں رواج دیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری خرافاتوں سے ہمیں ایک بچنے کا نظام مل جائے گا۔ لفظ اپنا ایک اثر رکھتے ہیں۔ جیسے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے عرض کروں کہ ہمارے یہاں جو عبادات ہیں اس میں نماز، روزہ 2 بار دہرا رہا ہوں، اس کے بعد ہے زکوٰۃ اور حج، مطلب یہ 4 بنیادی ہمارے یہاں عبادتیں ہیں، ان کو ارکان 4 کہا جاتا ہے۔ اب وہ کس دور میں یہ نظام شروع ہوا ہے تو اللہ جانے کہ نماز اور روزہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، اس کے وجہ سے پریشانی ہوئی۔ زکوٰۃ اور حج دونوں عربی میں بھی کہے جاتے ہیں، اردو میں بھی کہے جاتے ہیں۔ نماز کے لیے عربی میں صلاۃ لفظ آتا ہے اور روزے کے لیے صوم لفظ آتا ہے۔ اگر حج اور زکوٰۃ کی طرح یہاں پر صوم اور صلاۃ ہی رکھا جاتا تو بڑی آسانی ہو جاتی۔ ہم نے جب صوم کا ترجمہ روزہ کیا تو یہاں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ ہندوستان میں جو قومیں ہمارے ساتھ آباد ہیں وہ بھی برت رکھتی ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں، تصور الگ الگ ہے، اصول ضابطے الگ الگ ہیں، لیکن ان کے یہاں روزے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیں۔ اگرچہ ان کے یہاں کچھ چیزوں کی کھانے کی اجازت بھی ہے، لیکن ٹھیک ہے، جن چیزوں سے بھی رکنا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو یا 2-4 دن کے لیے بھوکا رکھ لیں۔ تو ہمارے یہاں جب اس کا ترجمہ روزے سے کیا گیا تو ہم نے بھی یہی سمجھا کہ روزے کا مطلب ہے کہ آپ کو بھوکا رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ حالانکہ روزے کا مطلب بھوکا، جو صوم کا مطلب ہے وہ اپنے نفس کی اس انداز سے پریکٹس کرنا کہ وہ برائیوں سے رکنے کا عادی ہو جائے۔ یہ صوم کا جو میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ تو اگر لفظ صوم ہی رہتا تو بہت ممکن ہے کہ وہ تصور بھی اس کے ساتھ منتقل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں دوبارہ عرض کر دوں کہ مجھے پہلی گزارش آپ حضرات سے یہ کرنی ہے کہ شادی کا لفظ اللہ کرے کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں یا بند کرتے جائیں، اس کے لیے نکاح کے لفظ کو فروغ دیتے جائیں۔ کوئی بچی کا نکاح ہے، بیٹے کا نکاح ہے، شادی ترجمہ صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ترجمہ غلط ہے، لیکن اگر آہستہ آہستہ ہم لفظ نکاح پر آئیں گے تو امید ہے کہ شادی کے حوالے سے ہمارا جو تصور ہے، اسراف ہے، فضولیات ہیں، خرافات ہیں، وہ تصور اپنے آپ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے بات دیکھیے، آپ کو ایک شخص دعوت دیتا ہے کہ بھئی میری بچی کی شادی، آپ تشریف لائیے، آپ کے ذہن میں پہلے ہی آ جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کس ہال میں ہے، کس پنڈال میں ہے، کس لان میں ہے۔ اور اگر آپ کو اپنی بچی کی شادی میں کوئی شخص مسجد میں دعوت دے تو پہلے تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ بھی کوئی شادی ہے، اور پھر اگر مسجد میں نکاح میں آپ سب شامل ہوں اور دعائیں دیں، وہاں سے آپ کو واپس کر دیا جائے، رخصت کر دیا جائے، تو مہینوں آپ سوچیں گے یہ کون سی شادی تھی، نہ کھانا ملا، نہ ناشتہ ملا، کچھ ملا ہی نہیں۔ حالانکہ یہی اصل طریقہ ہے۔
اس وجہ سے پہلی گزارش جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، آج آپ حضرات کی اس موجودگی میں ہو یہ کہ اللہ کرے کہ ہم لفظ نکاح کو فروغ دیں، عام کریں، اور شادی کا جو لفظ ہے اس کو کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ نکاح عربی کا لفظ ہے، نکاح قرآن مجید میں کئی طریقے سے کئی مقامات پر استعمال بھی ہوا ہے، ایک چیز۔ اب دوسری چیز آ جاتے ہیں نکاح کے حوالے سے اسلامی تصور کیا ہے۔ اسلامی تصور نکاح کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ نکاح کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں اسلامی نظام کو، تو نکاح کو نہ سمجھیں، پہلے اسلامی سسٹم کو سمجھ لیں۔ اسلام کی بہت ساری بنیادیں ہیں، اس وقت ہم 2 بنیادیں آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، شریعت نے اسی کو دین بنا دیا ہے۔ بچوں سے محبت کرنا انسانی فطرت میں ہے، اس کو اللہ نے دین بنا دیا ہے۔ بچوں کے لیے کمانا، محنت کرنا انسانی فطرت میں ہے، اللہ نے اس کو دین بنا دیا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ فطری چیزوں کو اللہ نے ہمارے یہاں دین بنایا، اسی لیے اس کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ اور دوسری چیز آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں وہ اصول بنائے گئے ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ پورے اسلامی نظام کو دیکھ لیں، پورے اسلامی نظام کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ اسی نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن آسانی کے ساتھ۔ روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن ایک شخص سفر میں ہے تو کہا تم روزہ بعد میں رکھ لینا۔ ایک شخص بیمار ہو گیا، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو دائمی مرض جسے کہتے ہیں کہ مستقل روزانہ دوا کھانی ہے، کہا تم روزہ مت رکھو۔ تو فطری چیزوں کو دین بنایا ہمارے یہاں، اور پھر دین کو اللہ نے آسان بنایا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا موازنہ کر لیں گے کہ نکاح کو کیسے ہمارے یہاں اسلام نے آسان کیا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر ہمارے ساتھ جو برادریاں رہتی ہیں، وہاں ان کے لیے شادی لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہاں شادی کس قدر مشکل ہے اس کا ہمیں اندازہ ہے، اور ہمارے یہاں ہم نے خود مشکل کر لیا ہے، لیکن نکاح شریعت کی نظر میں کس قدر آسان ہے، میں 1-2 مثالوں سے بتلا رہا ہوں۔ سورہ نساء میں ہی اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ آگے جب ہم پڑھیں گے سورہ نساء میں، تو آیت نمبر 22 اور 23 اور 24 میں اللہ نے بتلایا کہ کن کن خواتین سے، کن کن عورتوں سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی اور کن کن سے شادی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چند نام باضابطہ گنائے کہ ان سے تمہارا نکاح حرام ہے۔ اس میں کون لوگ ہیں؟ پہلے اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 23 میں کہ تمہارا نکاح تمہاری ماں سے، تمہاری بیٹی سے، تمہاری بہن سے، تمہاری پھوپھی سے، تمہاری خالہ سے، تمہاری بھتیجی سے، تمہاری بھانجی سے، تمہاری رضاعی ماں سے، تمہاری رضاعی بہن سے، وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں سے تمہارا نکاح کرنا حرام ہے۔ چند نام دیے۔ اب ذرا تصور کریے گا دین کو آسان بھی کتنا کیا ہے ہمارے یہاں شریعت نے۔ نکاح کو آسان کرنے کے لیے شریعت نے کتنے اصول بنائے، یہ چند اصول اللہ کے لیے سمجھ میں آ جائیں۔ اس کے بعد جیسے ہی سورہ نساء میں ہم پہنچتے ہیں آیت نمبر 24 میں، وہاں اللہ فرما رہے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بچیاں ہیں ان سے تم شادی کر سکتے ہو، ان چند کو چھوڑ دو، باقی جہاں چاہو وہاں شادی کرو۔ آپ ذرا بغل میں جس برادری کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وہاں تصور کر لیجئے، گوتر دیکھا جائے گا اور نہ جانے کنڈلی دیکھی جائے گی، اور پھر وہ شنی دیکھی جائے گی، راشی فل نکالا جائے گا، نجومی کے پاس جایا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ برادری کا مسئلہ ہے، نہ راش کا مسئلہ ہے، نہ گوتر کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔
اتنا آسان کر دیا ہے شریعت نے۔ اب یہاں پر بیچ میں ایک چیز اور بتائیں، دین کو شریعت میں نے بتایا نا، ایک سسٹم ہمارے یہاں ہے، لوگ اللہ کرے اس سسٹم کو سمجھ جائیں تو بات آسان ہو جائے گی۔ صرف نکاح آسان سے کام نہیں چلا، شریعت نے کام اور کیا، ہمارے یہاں زنا کو مشکل کر دیا۔ یہ ایک اصول سمجھیے گا دین کا، زنا جتنا مشکل ہوتا جائے گا نکاح اتنا آسان ہوتا جائے گا، اور زنا جتنا آسان ہوتا جائے گا نکاح اتنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اسی لیے زنا کو بالکل ہمارے یہاں شریعت نے قطعاً برداشت نہیں کیا۔ زنا بالرضا ہو یا زنا بالجبر ہو تو اس میں تو جابر کو، جس شخص نے زیادتی کی، اس کو سزا ملے گی، بالکل پابندی کر دی ہے۔ جب زنا ناممکن، مشکل نہیں، زنا کو شریعت نے ناممکن کر دیا، اور اس کے لیے بڑی تفصیلات ہیں، تو فطری چیز ہے کہ زنا جب مشکل اور ناممکن ہوگا تو نکاح آسان ہو جائے گا۔ تو پہلے تو راستے اللہ نے آسان کیے کہ بس یہ چند دو چار ہیں گھرانے، ان کو چھوڑو، باقی ساری دنیا پڑی ہے، جہاں چاہو وہاں شادی کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، شادی کو آسان کرنے کا نظام یہ بنایا شریعت نے، زنا کو ناممکن بنایا۔ نمبر 3، بچیوں پر شریعت نے کوئی خرچ نہیں رکھا۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں ذرا سا، کہ ہمارے یہاں بڑی پریشانی یہ ہوئی کہ ہم اس ملک میں مسلمان تو ضرور ہو گئے، لیکن ہماری دینی تربیت نہیں ہو پائی۔ جیسے کہ بیچارے میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ جمعے میں نے گوشت حلال اور حرام پر بات کی، تو بعد میں بہت سے لوگوں نے مجھے قیمتی چیزیں بھی بھیجیں کہ مولانا اس کو بھی ایڈ کریے، تو یہ میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اس سے بڑی مجھے مدد مل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پاس کچھ بچے شکایت لے کر کے آئے کہ مولانا یہاں پر شادیوں میں جو ذات برادری دیکھی جاتی ہے اس کا اسلامی نظام کیا؟ ہم نے کہا اسلامی نقطۂ نظر سے بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شادی آپ کسی خاندان میں کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ان کو ایک چیز سمجھائی، ہم نے کہا ایک چیز سمجھیے گا، عربوں کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ غیر عرب میں جلدی شادی نہیں کرتے، اور اس کے قریب کر لیں تو وہ کسی دوسرے قبیلے میں جلدی رشتہ نہیں کرتے۔ عرب ان کی عادت ہے، وہ اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے علاقے میں شادی کرتے ہیں، لیکن ان کے تصور میں ہمارے تصور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کسی دوسرے گھر میں شادی، دوسرے خاندان میں، دوسری برادری میں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ہم بھئی شیخ ہیں، ہم سید ہیں وغیرہ وغیرہ، زمیندار ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہ دوسری برادری کا ہے، تو ہمارے یہاں اس سے شادی نہ کرنے کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے اس کو نیچا سمجھنا۔ عربوں میں جو بنیاد ہے غیر برادری میں شادی نہ کرنا، اس کی بنیادی وجہ اونچ نیچ نہیں ہے، وہ تو حضور پاک علیہ السلام نے ختم فرما دی۔ وہ کہتے ہیں مزاج کا فرق ہوتا ہے، تہذیب کا فرق ہوتا ہے، زبان کا فرق ہوتا ہے، لب و لہجے کا فرق ہوتا ہے، آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے، اس میں نباہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے۔ اب بہت آسان سمپل سی بات ہے، آپ حضرات بھی ساری دنیا گھومتے ہیں، اللہ مجھے بھی گھماتے ہیں، اگر کشمیر کی بچی کی شادی یہاں کر دی جائے تو پریشان ہو جائے گی، وہاں تو سال بھر اس کو لحاف اوڑھنا پڑتا ہے، اور یہاں 9 مہینے تو گرمی پڑتی ہے، تو کیسے رہے گی؟ اور یہاں کی بچی کی شادی اگر کشمیر میں کر دی جائے تو وہ پریشان ہو جائے گی، وہاں کی زبان، وہاں کی تہذیب، وہاں کی شادی جائز ہے، شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں اسی لیے پوری اجازت ہے، جو چاہے جہاں شادی کرے، لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو کمتر سمجھ کر کے ایسا نظام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ گنہگار ہوگا۔ تو میرے عزیزو 2 باتیں ہو گئیں، میں فطری اعتبار سے چل رہا ہوں آپ کے سامنے، فطرت کا خیال کیا ہے شریعت نے، اور آگے میں بھی باتیں کہوں گا جس میں والدین کے لیے بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اب تک 2 باتیں ہو گئیں، اللہ کرے آپ اس کو یاد رکھیں۔ لفظ شادی کو ختم کرنا ہے، لفظ نکاح کو رواج دینا ہے، تاکہ وہ تصور آئے کہ ہم جو شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اس کی شکل عام دنیا کے نظام سے الگ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دین فطرت ہے اسلام، اور اسلام نے دین فطرت کی وجہ سے چیزوں کو، فطری چیزوں کو دین بنایا ہے، اور اس میں نے جو چیز بتلائی کہ زنا کو ناممکن کیا ہے، شادی کو آسان کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں یاد رکھیے گا
شادی کے لیے کسی مخصوص لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ابھی بھی بعض گھرانوں میں، اللہ معاف کرے، اگر بعض گھرانوں میں ابھی بھی دلہن کو لال جوڑا پہنایا جا رہا ہے تو وہ شرک ہے۔ یوں آپ لال جوڑا، ہرا جوڑا، سفید جوڑا، جس کلر کے بھی بچے پر سوٹ کرے، بچی کے رنگ، روپ، وضاقتہ کے اعتبار سے ہر بچی پر ایک ہی رنگ نہیں سوٹ کرتا ہے آپ کوئی، لیکن جو ہمارے برادران وطن میں لال جوڑا پہنایا جاتا ہے وہ اس سے کچھ ایک شگن لیتے ہیں کہ جو چیزیں ذرا سا منحوس ہوتی ہیں وہ سوہا ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک زمانے تک ہمارے یہاں بھی لال جوڑا پہنایا گیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اب سادگی پہ آ رہا ہوں، آسانی پر۔ ہمارے یہاں آسان یعنی لال جوڑے کی کوئی ضرورت نہیں، آگے آ جائیے۔ ایون یہ کہ نئے جوڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہا گیا جو آپ کے پاس اچھے سے اچھا کپڑا ہو، اور اچھے سے اچھا کپڑا نہ ہو تو جو پرانا کپڑا اس کو دھل کر کے پہن لے، شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کہیں بھی ہو جائے گا، نکاح کے لیے کسی تیم جام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سڑک پر کھڑے کھڑے نکاح پڑھا لیجیے، بس میں چلنے وہاں نکاح پڑھا لیجیے، بس موٹی موٹی شرطیں کہ 2 گواہ ہو، بس کافی انشاءاللہ۔ کسی اہتمام کی کہ پنڈال ہو، بارات ہو، سجاوٹ ہو، اسٹیج ہو، پھول ہو، ہار ہو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی سادگی سے چاہے کر لیں۔ ولیمے کے سلسلے میں بھی ہدایات ہیں، اور سادگی رکھی، یہ کہ آپ کے اوقات ہیں تو آپ ولیمہ ضرور کریں، اچھے سے اچھا کریں۔ اچھے سے اچھا نہیں کر سکتے، زیادہ مہمانوں کو نہیں بلا سکتے، آپ غریب ہیں تو کم از کم 1 بکرے کا ولیمہ ضرور کریں۔ اور حضور نے یہاں تک اس کو آسان کر دیا کہ اگر کوئی انسان بیچارہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ 1 بکرے کو ہی وہ ذبح کر کے حلال کر کے دعوت کر سکے، تو کہا گیا کہ آپ ایک کام کریں، اس سے بولیں کہ وہ اور اس کے دوست، اس کے عزیز اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر کے آئیں، ایک جگہ بیٹھ کر کے کھا لیں۔ ولیمہ بھی کرنا ہے لیکن بڑی سادگی سے کرنا ہے۔ اور نکاح کے لیے تو کسی تیم جام کی ہمارے یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، اکثر و بیشتر جو مجھے اسی لیے تو جانا میں نے بند کر دیا ہے، ایسی ہم نے نکاح میں مصیبت کر دی ہے کہ وہ لڑکے والوں کے گھر سے پہلے کپڑا آئے گا، پھر وہ لڑکی اس کو پہنے گی، اور پھر لڑکی والے کے گھر سے کپڑا آئے گا، لڑکا اس کو پہنے گا، بدلے گا۔ اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے۔ کیوں دین کو مشکل بنا رہے ہو؟ اللہ نے تو آسان کیا ہے۔ تو 1-2 چیزیں۔ تیسری چیز اس کی طرف مجھے گزارش کرنی ہے اپنی بہنوں سے بھی، بلکہ اس وقت میں ماں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو وہ خواتین جو بلکہ اس عمر کو پہنچ گئیں کہ انہیں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرنی ہے، ان سے اس وقت میں تیسرا پوائنٹ کہنے جا رہا ہوں۔ یہاں پر شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ سمجھیے گا ذرا سا۔ چند چیزوں کے حوالے سے شریعت نے کہا ہے کہ جب یہ نظام طے ہو جائے تو اس میں آپ دیر نہ کریں۔ اس میں ایک اذان ہو جائے تو نماز میں دیر نہ کریں، فوراً نماز پڑھیں۔ جنازہ کسی کا تیار ہو جائے تو فوراً اس کو دفن کر دیں۔ اور تیسری بات کہی، وہ بڑی خطرناک بات ہے اس وقت، اس میں بہت سارے گناہ ہیں۔ شریعت نے جو نظام بنایا ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، خیر ہی خیر ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا، میرے باپ بھی نہیں جانتے مجھے، میری ماں بھی مجھے نہیں جانتی، مجھے میرے دوست بھی نہیں جانتے، اور میرے بچے بھی، میری بیوی بھی مجھے اتنا نہیں جانتی جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ بس ایک ذات ہے اس کائنات میں جو مجھ سے زیادہ جانتی ہے، وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ تو اس نے میرے لیے جو قانون بنائے ہیں اسی میں ہمارے لیے خیر اور عافیت پوشیدہ ہے۔ چنانچہ تیسری بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے کہ 2 چیزوں کی بات میں نے پہلے بتائی، دیر نہیں کرنی ہے۔ تیسرا حکم شریعت کا یہ ہے، اس کو ذرا سنجیدگی سے پہلے سمجھ لیجیے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ بچی ہو یا بچہ، جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو شریعت کہتی ہے کہ بے وجہ اس میں اگر تاخیر کی گئی تو ماں باپ دونوں گنہگار ہوں گے۔ اور آگے کی میں خطرناک بات کہنے جا رہا ہوں، بے وجہ کوئی معقول وجہ ہے کہ بچی میں کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی شرعی عذر اس کے پاس ہے تو الگ بات ہے، ورنہ آگے وجہ سمجھ لیجیے۔ شریعت نے کہا کہ بچی عمر کو ہو جائے، بچہ عمر کو ہو جائے، اس کا نکاح کرو۔ اب پہلی چیز تو میں آپ کو خطرناک بات بتلاؤں، اگر
میں اپنی مثال لے لوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ڈر لگتا ہے کہ اگر ایک باپ نے ایک ماں نے، غور سے سمجھیے گا، ایک باپ اور ایک ماں نے اپنی اولادوں کا نکاح وقت پر نہیں کیا اور کسی غیر شرعی عذر کی وجہ سے اس کو مؤخر کرتے رہے، بہت ٹھہر کے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سلپ نہ ہو جائے، پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، کسی بھی ماں باپ نے اپنی بیٹی اور بیٹے کا نکاح وقت پر نہیں کیا اور کسی شرعی عذر کے بغیر اس کو لیٹ کرتے رہے اور ان دونوں میں سے کسی سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو گیا، بیٹی سے ہو جائے یا بیٹے سے ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں آپ بعد میں فتویٰ بھی لے لیجئے گا تاکہ ذرا سا اطمینان کلی بھی حاصل ہو جائے، ان دونوں میں سے کسی ایک سے، بچے سے گناہ بھی سرزد ہو گیا تو اس گناہ کا اثر اور اس کا الزام اور اس کی پکڑ ماں باپ کی بھی ہوگی کہ آپ نے بلا وجہ تاخیر کیوں کی۔ تو پہلی چیز، جو لوگ تاخیر کر رہے ہیں ان کے لیے میں شریعت کا ایک اصول بتلا رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے، دور ایسا ہے کہ اس دور میں ایک ترتیب بھی بدل جاتی ہے۔ ترتیب دوسری سمجھ لیجیے کیا ہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فرض سب سے بڑا ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، یہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن حالات کے اعتبار سے یاد رکھیے گا، میں ابھی جو دیر کر رہے ہیں ہم لوگ اور اس کی وجہ سے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، بچے گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، ہم کچھ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم پر بھی وہ گناہ پڑ رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب شریعت نے کہا جلدی کرو، سو جلدی کرنا ہے، سب جلدی پر دو تین باتیں سمجھ لیجئے، ایک تو گناہ سے بچانا، دوسرا شریعت موقع سے اپنے اصولوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ بالکل میں ایک فلسفے والی اکیڈمک بات کر رہا ہوں، اس پہلے ایک مثال دے دوں آپ کو۔ آپ نے پڑھا فرض کا درجہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، لیکن بعض معاملات میں درجہ بندی تو یہی رہتی ہے، ثواب کے اعتبار سے شریعت اس روٹ کو چینج کر دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، اگر ہم نے کسی کو سلام نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوا، کر لیتے تو ثواب ملتا، لیکن اگر سلام کر لیا گیا ہے تو پھر اب جواب دینا واجب ہے۔ اب دیکھیے الٹا مسئلہ، سلام کرنا سنت چھوٹی عبادت، جواب دینا واجب سنت کے مقابلے میں بڑی عبادت، لیکن جب آپ ثواب دیکھیں گے تو ثواب میں ترتیب بدل دی شریعت نے، سنت پر جو عمل کر رہا ہے اس کو 30 نے کیا اور جو واجب پر عمل کر رہا ہے اس کو 10 نے کیا۔ جو شخص جواب دے رہا ہے اس کو 10 نے کی مل رہی، حالانکہ واجب پر عمل کر رہا ہے، وہ بڑا درجہ ہے، اور جو سنت پہ عمل کر رہا ہے درجہ بندی میں اس کا چھوٹا درجہ ہے، لیکن اس کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اب اس کے ذریعے سے میں آگے ایک بات سمجھاؤں، شریعت کا کبھی کبھی حکم تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے نکاح کرنا سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی شخص نکاح نہیں کرتا ہے تو کوئی ایسا نہیں کہ یہ کہا جائے گا مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن یہ سنت تب فرض بن جاتی ہے جب اس شخص کے لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچا پانا ناممکن ہو جائے۔ اگر کسی بچے کا، کوئی بچہ ایسے گندے ماحول میں، ایسے بے حیائی کے ماحول میں زندگی جی رہا ہے، یا کوئی بچی کہ جس ماحول میں اس کو اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی، اپنی عزت آبرو کی حفاظت اس کے لیے مشکل ہو، تو وہاں پر اس کے لیے یہ سنت فرض بن جائے گی۔ ایک شخص کسی ایسے علاقے میں آباد ہے جہاں ماحول میں بے حیائی نہیں ہے، عریانیت نہیں ہے، طوائف خانے نہیں ہیں، شراب خانے نہیں ہیں، زنا ناممکن ہے، وہاں اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے زنا سے بچا سکتا ہے، اپنے کردار کی حفاظت کر سکتا ہے، تو یہ حکم اس کے لیے سنت کے ہی درجے میں رہے گا۔ لیکن جہاں گناہ سے بچانا مشکل ہو جائے گا وہاں یہ حکم فرض کے درجے میں پہنچ جائے گا۔ تو خدا کے واسطے اس میں دیر نہ کریں۔ تو ایک تو جو دیری ہو رہی اس کا گناہ ماں باپ پر بھی پڑے گا اگر خدا نہ خواستہ بچوں سے گناہ ہوا، اور دوسری وجہ کہ وہ سنت کہیں کہیں فرض بن جاتی ہے،
اب اس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے، جیسے کہ کوئی فیملی شہر میں رہ رہی ہے، بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں، بچیاں کالج میں جا رہی ہیں، اکیلے آنا جانا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کیا معاملہ ہے. اور ایک بچی دیہات میں رہ رہی ہے، پردہ نشین خاتون ہے، کہیں آنا جانا نہیں ہے، گھر ہی میں تعلیم کا تربیت کا بندوبست انتظام ہے، اس کے لیے حکم الگ ہے، اس کے لیے حکم الگ ہے. تو دوسری چیز کہ جو یہ سنت کہاں کہاں فرض بن جاتی. تیسری چیز آ جائی جو میں نے شروع میں آپ کو بتلایا تھا، دوبارہ بتلا دوں، گھر میں کبھی کبھی پڑھا کریں کہ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو عورتوں کے حوالے سے قرآن میں زیادہ مشہور ہیں: سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب. اب سورہ نور کی ایک آیت پڑھوں جو ہم لوگ دیر کرتے ہیں، اس دیری کی ایک وجہ بتا دوں آپ کو. اس میں ہم سے شرک کا گناہ بھی ہوتا ہے. کتنے ہم گنہگار ہو رہے ہیں بچیوں کی شادیوں کو دیر کرنے میں، بے وجہ. کوئی وجہ ہے تو الگ بات ہے، بھئی میرے پاس ابھی گھر نہیں ہے، بہو کو کہاں بٹھائیں گے، یہ ایک معقول وجہ ہے. لیکن گھر بھی ہے، کام بھی چل رہا ہے، کمرہ بچی کے لیے دیا جا سکتا ہے، تو اس میں کیا پریشانی ہے. اب تیسری وجہ سمجھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اتنا بڑا گناہ اس میں ہو رہا ہے قرآن مجید کی. میں اسی لیے آپ کو آیتیں بھی بتلا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا کہاں سے ساری باتیں کر رہے تھے. سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے، یاد رکھیے گا، 18واں پارہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بچے یا بچیاں یا مرد یا عورتیں بغیر نکاح کے ہیں، ان کی شادی جلدی، ان کا نکاح جلدی کرو. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. ایامہ کہتے ہیں بغیر نکاح والے مرد کو یا بغیر نکاح والی عورت کو. اس میں وہ بھی شامل ہے کہ ایک مرد کی شادی ہوئی، اس کا نکاح ہوا، بیوی سے طلاق ہو گئی یا بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس سے کہا جلدی نکاح کرو. ایسے ہی کوئی بچی ہے، اللہ معاف کرے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی یا علیحدگی کسی صورت سے ہوئی، تو وہ بھی دوبارہ اس کا نکاح جلدی کرو. بغیر نکاح کے کوئی نہ رہے، یہ شریعت چاہتی ہے. ہمارے یہاں نکاح کو ترویج دینے کا حکم ہے. اب یہاں پر اللہ کو معلوم تھا کہ ہم 20ویں صدی کے لوگ، 21ویں صدی کے لوگ طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہوں گے. شرک صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی بت کے سامنے جائیں سجدہ کریں، نہ. اگر آپ لوگ جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہو تو پہلے میں شرک کی ایک بات اور بتا دوں تاکہ اللہ کرے کہ آپ اس کو دیکھ لیا کریں گے کہ یار شرک تو بہت، اسی لیے مدرسوں میں شرک کی قسمیں پڑھائی جاتی ہیں: شرک خفی، شرک جلی، شرک اصغر، شرک اکبر، شرک فی الرجا، شرک فی الخوف، پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے تاکہ بات سمجھ میں شرک کسے کہتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا گھر جا کر کے. سورہ کہف جمعے کو آپ پڑھتے ہیں اور اس میں یہ جو سورہ کہف کا 20واں رکوع ہے، سورہ کہف کا 17واں رکوع ہے، اس میں 2 دوستوں کا تذکرہ ہے. ایک دوست مالدار ہے، دوسرا دوست غریب ہے. مالدار کو ذرا سا اپنے مال پر کچھ غرور ہے، گھمنڈ ہے، غریب اس کو نصیحت کرتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں. اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس مالدار کا سارا باغ بغیچہ سب برباد ہو جاتا ہے. بعد میں ایک لفظ کہتا ہے، یہاں پر وہ بتلا رہا ہوں میں آپ کو تاکہ وہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، آیت نمبر 42 ہے. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 42. پیچھے سے جہاں سے سبق چل رہا تھا اس میں کہیں شرک کا لفظ نہیں ہے. جب اس کا باغ برباد ہو گیا تو وہ کہتا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. تو پیچھے تو کہیں اس نے نہیں کہا میں شریک مشرک ہوں، تو یہ الگ سے کہاں سے شرک کا لفظ آیا؟ تو علماء نے لکھا کہ مال کو خدا سمجھنا، مال کو یہ سمجھنا کہ مال ہمارے سارے مسائل حل کرتا ہے اور مسائل اللہ حل کرتا ہے. تو مسائل کے حل کے حوالے سے، مسائل پر بھروسے کے حوالے سے خدا کے مقابلے میں مال کو سمجھ لینا یہ شرک ہے. حالانکہ اس نے بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. جیسے لوگ کیا کہتے ہیں بھئی فلاں نے بہت پیسے والے ہیں، ان کا کیا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ شرک ہے. مسائل اللہ حل کرتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں شرک فی الرجا، امیدوں کا شرک، کہ امید بھی صرف اللہ سے کرنی ہے، اس نے امید مال سے کر لی تو وہاں اس کو شرک کہا گیا. اب یہاں شرک دیکھیے، شرک فی الخوف. ہم شادی اپنے بچوں کے وقت پر کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کے لیے اللہ کو معلوم تھا کہ ہم کو تو اللہ نے بنایا، قیامت تک کا حال اللہ کو معلوم ہے. تو پتہ چلا ہم شادی اس لیے نہیں کرتے کہ بچہ کرے گا کیا.
کھائے گا کیا، کھلائے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بے شمار واقعات ہیں کہ ایک صحابی آئے، میں غریب ہوں، کا نکاح کر لو تم مالدار ہو جاؤ گے، نکاح کیا، زیادہ فرق نہیں پڑا، دوبارہ آئے، کہا دوسرا نکاح کر لو، اللہ نے برکت دے دی۔ روحانی وجوہات کیا ہیں بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کو سمجھیے ذرا سا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ بغیر نکاح کے ہیں، وہ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کو جلدی نکاح سے جوڑو۔ اگر تمہیں ان یکونوا فقراء، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ غریب ہیں تو ڈرو نہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دے گا اپنے فضل سے۔ اب میں نے مالدار لفظ ترجمہ ہے، وہ ترجمہ نہیں ہے، وہ تو مفہوم ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ بے فکر رہو، بے نیاز کر دے گا ان کو انشاءاللہ اپنے فضل سے۔ اب پتہ چلا یہاں جتنے لوگ میری عمر کے ہیں، میں قریب 50 کا ہو رہا ہوں، 5 بچوں کا باپ ہوں، تو میرا تو تجربہ ہے، جب میں اکیلا تھا تو مجھے اتنی روزی اللہ دیتے تھے جتنی مجھے ضرورت تھی۔ شادی ہوئی، ہم 2 ہو گئے، اللہ نے روزی بڑھائی، جیسے جیسے بچے ہمارے بڑھتے گئے ویسے ویسے اللہ روزی بڑھاتے گئے۔ تو چھوٹے بچوں کو ہو سکتا ہو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن بزرگوں کو تو سمجھ میں آتی ہے، بزرگ خود اس تجربے سے گزرتے ہیں، پھر بھی اپنے بچوں کی شادی تاخیر سے کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سمجھنا، بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم کھانا کھلائیں گے، ہم روزی دیں گے، تم روزی کے حوالے سے بے فکر رہو، اور روزی کے چکر میں بچوں کی شادی نہ کرنا شرک کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، یہاں بیچ میں رک کر اس کو ذرا کلیئر کر دوں کہ یہ جمعے میں قریب میں نے 3-4 مہینے پہلے اس پر بات بھی کی ہے۔ ایمان اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اس کو 2 منٹ ذرا سمجھ لیجیے، حالانکہ ہم نکاح پر ہی آج رہیں گے، نکاح سے دائیں بائیں نہیں جائیں گے۔ ایمان اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ایمان کا تعلق صرف آخرت سے ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری بچیاں ان سے بھی، کہ ایمان کے اللہ نے دنیاوی فائدے بے شمار رکھے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، پہلے ان کا مختصر سا واقعہ سنیں۔ وہ ابھی جب تک صحابی نہیں تھے، کافر تھے، مدینہ منورہ گئے کسی کام سے، مدینہ میں حضور کے دور میں شام ہو گئی۔ جب شام ہو گئی تو انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ اب ہم اپنے وطن، اپنے علاقے، اپنے قبیلے، اپنے ڈیرے تک واپس نہیں جا پائیں گے، رات یہیں گزار لیں۔ اب مسئلہ ہے رات کہاں گزاریں، ہوٹل و سرائے تو تھی نہیں اس دور میں، اور حضور سے بڑی نفرت تھی، جانتے تھے کہ صاحب یہ تو پیغمبر کا دعویٰ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن دیکھا کسی نے ان کی خبر نہیں لی، تو بالآخر وہ حضور نے تاڑ لیا، حضور نے بلایا، پوچھا کیا بات ہے، تو ساری بات کہی، تو کہا یہیں رک جاؤ، مسجد میں روک دیا۔ اب حضور نے خود پوچھا کہ بھائی کھانا ناشتہ، تو ظاہر سی بات ہے کچھ کہاں بھوک لگی ہے، حضور نے کہا رکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے تھے وہ تو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، کچھ بکریاں تھیں، ایک بکری کا دودھ دلہا، پیا، پی گئے وہ، کہا اور کہاں، دوسرا، پھر مانگا، پھر تیسرا، اس طریقے سے 6 یا 7 بکریوں کا دودھ دو کر کے حضور پاک علیہ السلام نے ان کو پیش کیا۔ انہوں نے پیا، اور پی کر جب ان کا پیٹ بھرا تو وہ لیٹ گئے، حضور گھر چلے گئے، سامنے گھر، مسجد نبوی کتنی بڑی ہے، لیکن دل میں خیال آیا کہ میں تو اس شخص سے نفرت کرتا تھا، ان کو برا بھلا سمجھتا تھا، میری تو کسی نے خبر نہیں لی، انہی نے مجھے سہارا دیا ہے۔ دوسرا خیال یہ آیا اس کے دل میں کہ یار ساری بکریوں کا دودھ تو میں پی گیا، انہوں نے کیا کھایا ہوگا رات کو، وہاں کوئی خزانہ تو تھا نہیں، زیادہ تر بکری کے دودھ سے کام چلتا تھا۔ اسی بیچارے فکر میں وہ رات بھر سو نہیں پایا، وہ سمجھے کہ نہیں یہ کوئی دوسری شخصیت ہے۔ اور صبح جب فجر کی اذان ہوئی، حضور پاک علیہ السلام حجرے سے باہر نکلے تو انہوں فوراً ملاقات کی حضور سے اور کہا کہ مجھے معاف کریں اور مجھے کلمہ پڑھائیں، بلکہ مسلمان ہو گئے حضور کا یہ رویہ دیکھ کر کے۔ نماز کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا بھی کھانے پینے کچھ انتظام، کہاں صاحب بھوک تو لگی ہے، تو پھر جا کر کے ایک بکری کا دودھ لا کر کے پیش کیا، کہا اور لے آؤں، کہانی پیٹ بھر گیا میرا۔ اس موقع پر حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی، میں روزی والی بات پہ آ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے اپنے بچوں کی شادیاں دیر سے کرتے ہیں، اس میں روزی وہ بھی شرک ہے۔ اللہ جب وعدہ کر رہا ہم کھلائیں گے تو کیوں فکر کر رہے ہو بھائی؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں دیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ہم روزی وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب اس طریقے سے اللہ کرتے بھی رہتے، زندگی کا ہمارا تجربہ بھی ہے،
اس کے بعد بھی بچوں کی شادیوں میں روزے کی وجہ سے تاخیر کرنا اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ کافر 7 پیٹ کھانا کھاتا ہے، مومن 1 پیٹ کھانا کھاتا ہے۔ یہ ابھی کل شام تک یہ شخص کافر تھا، اسی نے 7 پیالے دودھ پیے، اور صبح مسلمان ہو گیا تو یہی شخص اس کا 1 پیالے دودھ میں پیٹ بھر رہا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی صحابی کی بات، کچھ صحابہ کا مقام کیا ہے، حضور کے ہاتھ تھے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں یہاں پر بیچ میں ایک جلدی سے رک کر کے اس مضمون کو پھیلاؤں گا نہیں، ورنہ مضمون بہت پیچھے ہو جائے گا، کہ آپ ذرا سا اپنے گھر کے راشن کا جائزہ لیں اور آپ کے جو غیر مسلم دوست ہیں ان کے گھر کے راشن کا جائزہ لیں۔ آپ کبھی شادی بیاہ میں غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، وہاں ذرا سا نظر رکھیں کہ وہ کتنا کھا رہے ہیں، آپ کتنا کھا رہے ہیں۔ آپ کبھی سفر کر رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہیں، وہاں ذرا دیکھیں آپ کا پیٹ اللہ کتنی روزی میں بھر رہا، ان کا کتنے میں بھر رہا ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں واقعتاً یہ ایمان کا وہ فائدہ ہے جس کی طرف کبھی ہماری توجہ نہیں گئی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اس گناہ کے دور میں بھی اور ہمارے گنہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں کتنی برکت عطا فرما رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، بچوں کے وقت ہو جائے، میرے 5 بچے ہیں، میری ایک بیوی، ہم 6 ہو گئے، میرے ماں باپ ہیں 6 2 8 ہو گئے، 1 2 نوکر ہیں گھر میں، 10 لوگ جب کھانا گھر میں کھا رہے ہیں، میں اگر اپنے بیٹے کی شادی کر کے ایک بہو لے آؤں گا تو کیا ساری پریشانی اس بہو کے لیے ہو جائے گی؟ 10 ہی لوگوں میں اس کا بھی کام چل جائے گا۔ ہمیں 11 کے لیے الگ سے کچھ نہیں بنانا، اسی راشن میں، اسی فنڈ میں، اسی بجٹ میں اس کا بھی کام چل جائے گا۔ تو باقی جو جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، جب بچہ بڑا ہو کچھ نہ کچھ محنت کرے گا۔ تو بات ذرا لمبی ہو گئی، مجھے دوسری بات جو آپ سے گزارش کرنی تھی وہ یہ کہ نکاح میں جلدی کریں خدا کے واسطے، یا وقت پر دیر نہ کریں بغیر کسی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ ایک گناہ ہوگا ہم سے۔ اب نمبر 3 پر آ جائیے، جس کی طرف ہمیں آپ سے تھوڑی سی اس وقت جو اپیلیں کرنی ہماری اپنی ماؤں بہنوں سے، خدا کے واسطے اللہ کرے کہ جہیز کے سلسلے میں آ جاتے ہیں، باقی بھی چیزیں بیچ میں بہت ہیں، ہم ڈائریکٹ جہیز پر آ جاتے ہیں۔ اللہ موقع دیں گے تو دوسری چیزوں کا میں تذکرہ کروں گا، لیکن اس وقت جہیز پر آ جاؤں میں۔ دیکھیے، میں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں کہ جہیز کا اور بارات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں، اب میں ذرا سا اپنے بچوں سے بات کر لوں، اور خاص طور پر ان بچوں سے جن کو ابھی شادی کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مردوں کو خوب یاد ہے، الرجال قوامون علی النساء، صاحب مرد کو قوام بنایا ہے عورت پر۔ ہم کبھی کبھی اس کا ترجمہ حاکم کر دیتے ہیں یا کچھ اور ترجمہ کر دیتے ہیں۔ صحیح معنوں میں دیکھیں تو اس کا جو صحیح ترجمہ ہے اس کو پہلے ایک مثال سے سمجھیں۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم 3 لوگ کہیں جا رہے ہیں، وہاں تک کہ 2 کے سلسلے میں حکم شریعت کا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی تم 3 آدمی ہو، 4 ہو، 5 ہو، تو وہاں بدرجہ اولا 2 بھی ہو تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ پہلے میں بہنوں سے بتا رہا ہوں کہ شریعت نے مردوں سے کیا کہا۔ تم 2 بھی ہو، 3 بھی ہو، تو اپنا کسی کو امیر بنا لو۔ اب ہم 3 آدمی ہیں، 3 میں سے کسی ایک کو ہم نے اپنا امیر بنایا۔ امیر بنانے کا مطلب حاکم نہیں ہوتا کہ ہم پر حکومت کرے گا۔ امیر بنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں، جو چیزیں مباح ہیں، ان میں ابھی کبھی اگر جماعت میں اختلاف ہو جائے تو امیر کی بات مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر یہاں سے ہم کو جماعت چل رہی ہے، مثال کے طور پر ہم کو بارہ بنکی جانا ہے، تو ایک نے کہا کہ بس سے نکل لیتے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ٹرین سے چلا جائے۔ ارے بھائی بس سے جاؤ تو بھی جائز ہے، ٹرین سے جاؤ تو بھی جائز ہے۔ اس میں مشورہ نہیں ہو پا رہا ہے تو امیر جو کہہ دے وہ بات مانو۔ لیکن جو چیزیں جائز اور ناجائز ہیں وہاں نہ مرد کی مانی جائے گی نہ عورت کی مانی جائے گی، وہاں شریعت کی مانی جائے گی۔ مرد کی گھر میں چلے گی مباح اور جائز معاملات میں، امیر ہے وہ۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ مرد یا گھر کا شوہر عورت سے کہہ رہا ہے کہ تم پردہ نہ کرو، وہاں نہیں مانی جائے گی، اس کی بالکل نہیں سنی جائے گی، قطعاً نہیں سنی جائے گی۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے داڑھی مت رکھاؤ، بالکل نہیں مانے گا وہ۔
قطعاً نہیں، وہ راضی رہے ناراض رہے، ہاں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے. تو شوہر امیر ہے، لیکن قوام میں سارے معنی آ سکتے ہیں.